رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ 14 معصومین میں امام رضا واحد ہستی ہیں کہ جو وطن سے دور ہے، اور امام کے القاب میں سے لقب آپ کا غریب الغرباء ہے۔ عربی زبان میں غریب کہتے ہیں پردیسی کو۔ ویسے سارے امام کسی حد تک جو ہے وہ پردیسی رہے ہیں، حتیٰ جو مدینے میں دفن ہے اصل وطن اہل بیت کا وہ مکہ تھا، بلکہ اس سے بھی اگر اصلی پیچھے جائیں تو حضرت اسماعیل بیت المقدس کے تھے۔ یعنی اسی لیے مکہ کے رہنے والے جو افراد تھے وہ 2 طرح کے تھے، عرب عربہ اور عرب مستعربہ۔ یعنی جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے وہ عرب مستعربہ تھے، یعنی یہ عرب ہوئے ہیں، عرب نہیں تھے۔ اور امام اس کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے امام رضا، تو امام رضا کے القاب میں سے بھی لقب ہے غریب الغرباء، یعنی پردیسیوں کے پردیسی۔ یعنی مدینہ بھی پردیس ہے ہستیوں کے لیے، کربلا بھی پردیس ہے ہستیوں کے لیے، سامرا اور کاظمین بھی پردیس ہے، لیکن یہ وہ ہستی ہے وہ سامرا سے بھی دور ہے، بلکہ کسی عرب علاقے میں نہیں ہے، ایک غیر عرب علاقے میں، اسے غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ اور پھر امام کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں ایھا المدفون بارض طوس، کہ سلام ہو اس ہستی پر کہ جو طوس کی زمین میں جن کو دفن کیا گیا۔ ایک شخص امام رضا کے زمانے میں آیا امام کی خدمت میں، آ کر کہنے لگا کہ میں نے خواب میں نبی کریم کو دیکھا ہے، اور نبی کریم فرما رہے ہیں کہ عنقریب اس علاقے میں میرے جگر کا ٹکڑا دفن ہوگا، جو آدمی بھی اس کی زیارت کے لیے جائے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گا۔ تو امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی نبی کریم کو یا آل بیت میں سے کسی ہستی کو یا کسی نبی کو خواب میں دیکھے تو وہ خواب حقیقی ہوتی ہے، اور اس میں وہ وسوسہ شیطانی نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان آل بیت کی، معصومین کی، انبیاء کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جیسے تو نے جو خواب دیکھی ہے وہ خواب صحیح ہے، اور جو امام نے فرمایا ہے، جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا دفن ہوگا خراسان میں یا یہاں اس علاقے میں، اس سے مراد میں ہوں۔ نبی کریم نے 2 ہستیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، ایک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، الفاطمہ بضعۃ منی من ابغضا فقد ابغضنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، وہ امام رضا سے متعلق، وہ اس طرح بھی ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں، ستدفن بضعۃ منی بخراسان، کہ میرے جگر کا ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا، من زارہا مکروبا الا نفس اللہ عز وجل کربہ، کہ میرے جگر کا ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا، جو آدمی بھی زیارت کو جائے گا میرے اس بیٹے کی، میرے اس جگر کے ٹکڑے کی، اگر وہ پریشان ہوگا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ولا مذنب الا غفر اللہ ذنبہ یا ذنوبہ، کہ اگر گناہ گار ہوگا تو اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ امام رضا کی زیارت بعض موارد پر اس کا مقام نبی کریم کی زیارت کے برابر ہے۔ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، من زارنی فی تلک البقعہ کان کمن زار رسول اللہ، کہ جو آدمی میری زیارت کرے گا خراسان میں، مشہد میں، وہ گویا اس طرح جس نے نبی کریم کی زیارت کی ہے۔ وَكَتَبَ اللَّهُ تبارک و تعالی لہو ثواب الف حجۃ مبرورہ، تو خدا اس کو 1000 جو ہے مقبول حج کے ثواب دے گا، وہ الف عمرۃ مقبولہ، اور اس کو 1000 مقبول عمرے کا جو ہے ثواب دے گا۔ کنت انا و آبائی شفعاء یوم القیامہ، میں اور میرے آبا و اجداد
یعنی میں، میرے والد گرامی امام موسیٰ کاظم، میں اور میرے آبا و اجداد امام علی نبی کریم کیا ہوں گے؟ اس کے شافی ہوں گے قیامت کے دن۔ یعنی اتنا بڑا اجر ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا، کہ اتنا بڑا مقام حاصل ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں، بلکہ یہ روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، اور وہ روایت اس طرح آئی ہے امام رضا کی زیارت سے متعلق، یخرج رجل من ولدی موسیٰ اسمہ و اسم امیر المؤمنین، یخرج من ولدی موسیٰ اسمہ اسم امیر المؤمنین، میری اولاد میں سے ایک اولاد ہوگی جس کا نام موسیٰ ہوگا، اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام امیر المؤمنین کے نام پر ہوگا۔ کیونکہ امام رضا کا جو نام ہے اصل میں وہ علی ہے، علی ابن موسیٰ، یعنی ایسے علی جو موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے، فَيُدْفَنُ فِي أَرْضِ طُوس، اور اس کو دفن کر دیا جائے گا طوس کے مقام پر، وہی خراسان، طوس کہاں ہے؟ خراسان میں، یقتل فیہا بالسم، اور ان کو شہید کر دیا جائے گا زہر کے ذریعے، فیدفن فیہا غریباً، غربت کی حالت میں، پردیس کی حالت میں وہ دفن کر دیے جائیں گے۔ فمن زارہ عارفا بحقہ، جو آدمی میرے اس بیٹے کی زیارت کرے در حالانکہ اس کے حق کی معرفت رکھتا ہو، عطا اللہ عز و جل اجر من انفق من قبل الفتح، کہتے ہیں اس کو خداوند تعالیٰ اس زیارت کا ثواب اتنا عطا کرے گا جتنا جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے شہداء کا مقام ہے۔ یعنی دیکھیں نا، فتح مکہ سے بعد کی جو اسلام کے جو سپہ سالار تھے، مجاہدین تھا، ان کا مقام اور ہے، فتح مکہ سے پہلے جو سپہ سالار تھے ان کا مقام اور ہے۔ یعنی یہ لوگ اس وقت اپنے اسلام کا ساتھ دیا جب ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت سٹرگل کیا جب لوگ جو ہے وہ پیغمبر کی مخالفت کر رہے تھے، اس وقت لوگوں نے ساتھ دیا ان لوگوں نے کہ جب ان کی قلت تھی اور دشمن کی کثرت تھی۔ لیکن فتح مکہ کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ اسلام میں آگئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یعنی فتح مکہ کے بعد جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن فتح مکہ سے پہلے کم تھے۔ اور ظاہر ہے اس عالم میں، سختی کے عالم میں، غربت کے عالم میں، جن مجاہدین نے، جن صحابہ کرام نے پیغمبر کا ساتھ دیا، ان کا مقام اور منزلت ان کی بلند ہے۔ تو امام فرماتے ہیں، امام باقر، اس کو خدا جو ہے وہ ان صحابہ کا مقام عطا کرے گا۔ پھر ایک اور جگہ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں، منظارنی علی بعد داری اتیتہ یوم القیامہ فی ثلاثت مواطن حتی اخلصہ من احوالها اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا وعند الصراط وعند المیزان۔ روایت میں آتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی دور سے میری زیارت کے لیے آئے گا، بعد داری یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ثلاثت مواطن، میں 3 مقام پر آؤں گا اس کی زیارت کرنے کے لیے اور اس کی مشکل حل کرنے کے لیے، حتی اخلصہ من احوالہا، یہاں تک کہ میں اسے چھٹکارا دلاؤں، نجات دلاؤں اس کو اس 3 جگہوں کے احوال اور مشکلات سے۔ اذا تطایرت الکتب، جب اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت مشکل ہوگی، بڑے بڑے لوگ گھبرا جائیں گے، دیکھیں گے کہ ان کے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ امام فرماتے ہیں اس وقت آ کر کے میں اس کی مدد کروں گا اپنے ظاہر کی، کہ جب وہ مشکل وقت ہوگا، یعنی ظاہر ہے مشکل ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے اعمال نامے میں کچھ نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہے، بلکہ اس اعمال نامے میں خدا نخواستہ جو ہے گناہ ہوں، اس میں خطائیں ہوں۔ اور پھر عند الصراط، امام فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے میری زیارت کی ہے، میں پل صراط پر اس کی مدد کے لیے آؤں گا۔ وعند المیزان، 3 مرحلے ہیں قیامت کے دن۔ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اس کی کتاب دی جائے گی، اس کا نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، اس کا رزلٹ اس کو دیا جائے گا۔ رزلٹ دینے کے بعد پھر جو ہے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے بعد کیا ہوگا؟ ترازو ہوگا اعمال کا،
کہ اب اگر یہاں سے گزر گئے تو اب اس کے بعد اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں گی، جو ہے وہ برائیاں ایک طرف رکھ دی جائیں گی، اچھے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، برے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اگر نیک اعمال زیادہ ہوئے تو انسان جنت میں چلا جائے گا، برے اعمال زیادہ ہوئے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اس مقام پر امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدد کے لیے آؤں گا، یعنی خود امام کا آنا نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر اگر کچھ بھی نہ ہو نا، یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ انسان کو اس مشکل کے وقت آئمہ کی زیارت نصیب ہو، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ دیکھیں نا، آپ کہیں پریشانی میں کھڑے ہو، آپ کا رابطہ کٹ گیا ہو، آپ پریشان ہو، اور آپ کے پاس پیسے نہ ہو، موبائل آپ کے پاس نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، اچانک کوئی آپ کا جاننے والا شفیق آدمی، سخی آدمی، جس کے پاس مال ہے، ملال ہے، سب کچھ ہے، وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ کچھ بھی نہ دے تو نفسیاتی طور پر آپ جو ہے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ یعنی اس سختی کے عالم میں آل بیت علیہ السلام کی شفاعت انسان کے لیے نجات کا سبب بنے گی، اور اہل بیت شفاعت کریں گے، لیکن اہل بیت کی شفاعت کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ زیارت کی بھی شرائط ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جو زیارت کے لیے چلا گیا اور کوئی اس نے آداب بجا نہیں لائے، کوئی اس نے جو ہے وہ مینر نہیں رکھے، زیارت میں چلا گیا اور اس کی زیارت قبول ہو جائے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا، امام رضا اس کے شافی بن جائیں گے۔ نہیں، اس کی شرائط ہے اور اس کے کوئی آداب ہیں۔ اب آداب کی طرف توجہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب بھی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا مال خالص ہونا چاہیے۔ مال خالص بھی کئی طرح کا اس میں جو ہو سکتا ہے پہلو۔ پہلا پہلو اس میں یہ ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے کمایا ہو، جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قوانین کے مطابق کمایا ہو۔ پھر یہ ہے کہ اس مال میں سے غریبوں کا، مسکینوں کا حق ادا کیا ہو، خود آل بیت کا حق اس نے ادا کیا ہو خمس کی صورت میں، یہ پہلی شرط ہے۔ پھر جب وہاں زیارت پر انسان چلا گیا ہے، یعنی اس سے پہلے زیارت پر جا رہا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کسی آدمی کو ناراض کیے، اس سے حلالیت مانگے، اس سے معافی مانگے، کسی کا مال کھایا، مال اس کی طرف پلٹا دے، کسی کی توہین کی ہے اس سے معافی مانگ لے، اگر سمجھ رہا ہے کہ اس کی نمازیں جو ہے وہ قضا ہیں، کوشش کرے کہ اپنی نمازیں بجا لائے، نیت کر لے قضا کو بجا لانے کی، تاکہ یہ جو زیارت ہے اس کی وہ مکمل ہو جائے اور زیارت پاک صاف ہو کر جو ہے وہ اس زیارت پر جائے۔ اور اسی آداب میں سے بعض ادب جو ہے وہ علماء نے ذکر کیے، ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ زیارت پر جا رہے ہیں پاک صاف لباس ہو، اس کے علاوہ غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کر جائیں، اور ہوٹل سے زیارت تک جب جا رہے ہیں آپ تو راستے میں کوئی ایسا کلام نہ کریں جو شائستگی سے گرا ہوا ہو، کسی سے بحث و مباحثہ فضول نہ کریں، اور جاتے ہو خضوع خشوع سے جائیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، تسبیح پڑھتے جائیں، خاص طور پر تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں۔ یہ زیارت کے جو آداب علماء نے ذکر کیے ہیں۔ پھر جو ہے زیارت نامہ ہے، اس کو پڑھیں۔ زیارت نامے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اذن دخول پڑھیں۔ پھر وہاں پر جب زری کے پاس جا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس زیارت کے جو ہے خاص الفاظ جو ہمیں ملے ہیں آل بیت سے، وہ ان کو بیان کریں۔ مثلا مثال کے طور پر ایک زیارت جو پڑھی جاتی ہے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہ الفاظ ادا کریں، یعنی ہوٹل سے مراد یہ بسم اللہ وباللہ وعلی اللہ وعلی ابن رسول اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اللہم علیک توجہت وعلیک قصدت وما عندک اردت۔ اور پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چل پڑے۔ پھر جو ہے حرم کے دروازے پر پہنچے گا تو وہاں پر یہ دعا پڑھے گا اللہم طاہرنی وطاہر قلبی واشرح لی صدری واجر علی لسانی مدحتک۔ ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر، فرض کریں آپ کو یہ عربی کی عبارتیں نہیں آتے ہیں، یہ مشکل ہے، تو آپ جو ہے خلوص نیت سے جو بھی الفاظ ادا کریں گے، خدا کی مد کریں گے، خدا کی حمد کریں گے، وہ قبول ہو جائیں گے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اس کے ہاں
خدا محتاج نہیں ہے زبانوں کا. آپ اپنے دل سے جو بھی بات کریں گے خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کا واسطہ دے کر کے آپ کی زیارت جو ہے وہ کمال تک پہنچے گی، منزل قبولیت پر پہنچے گی. ابھی ہمارے جواد بھائی جو جا رہے ہیں ان کی ترتیب کچھ زیارات کی اس طرح رہے گی. انہوں نے پہلے قوم کی زیارت کرنی. قوم میں جو مین زیارت ہے معصومہ قوم کی، اس کے بھی یہی آداب ہیں جو میں نے آپ خدمت میں پیش کیے. معصومہ قوم کے علاوہ وہ زیارات جو قوم میں ہیں وہ مسجد جمکران ہے، ایک عظیم مسجد ہے جو امام زمانہ کے اشارے سے جو خواب میں آئے تھے. امام زمانہ ایک مجتہد کی خواب میں آئے تو انہوں نے تعمیر کی تھی. پھر اس کے بعد بیت النور ہے قم میں، جہاں پر بی بی معصومہ قم ٹھہری ہیں. 3 دن تک قیام فرمایا آپ نے شہادت سے پہلے. پھر 6 لختران ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر 40 سادات کو شہید کر کے جو دفن کر دیا گیا تھا، وہاں کی زیارت جو ہے وہ بہت متبرک زیارت ہے. اور اسی زیارت کے قریب موسیٰ مبارکہ کی زیارت ہے، یعنی یہ جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کے فرزند ہیں اور امام تقی کے فرزند ہیں، اور یہ بہت مشہور ہے حاجت روائی کے حوالے سے. پھر آپ تہران کی زیارتیں کریں گے. تہران میں جو زیارات ہیں وہ ایک جگہ پر 3 زیارتیں. امام رضا کے بھائی کی زیارت ہے حضرت حمزہ. شاہ عبدالعظیم جو امام حسن کے اولاد میں سے ہیں اور عظیم ہستی ہیں، اور یہ اصحاب میں سے ہیں. 4 اماموں کے صحابی ہیں، امام موسیٰ کاظم کے، امام رضا کے، امام تقی کے اور امام نقی کے صحابی ہیں. پھر وہیں زیارت ہے امام زین العابدین کے پوتے کی سیدہ طاہر. پھر اس کے علاوہ زیارت ہے تہران میں بی بی شہربانو کی پہاڑ میں. وہ زیارت بڑی متبرک زیارت ہے، اور روایت ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی اجازت سے بی بی شہربانو یہاں آ گئی تھی اور پہاڑ میں عبادت کرتی تھی، وہیں ان کا مدفن ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ زیارات پر جو ہے چلے جائیں گے مشہد. مشہد میں جو زیارات ہیں، ایک تو مین زیارت ہے امام رضا علیہ السلام کی. پھر نشاپور میں زیارات ہے. نشاپور میں امام رضا کے بھائی کی زیارت ہے. اس کے علاوہ امام زین العابدین کے پوتے ہیں، ان کی زیارت ہے. پھر بی بی شتیتا جو ایک نیک خاتون تھی اور اہل بیت کی محب تھی، ان کی زیارت ہے نشاپور میں. پھر اس کے علاوہ نشاپور میں قدمگاہ مولا ہے، یعنی امام رضا کے قدموں کے نشان ہے، اور وہیں پر اس کے قریب ہی امام رضا کا چشمہ ہے کہ امام رضا کے معجزے کے چشمہ ظاہر ہوا تھا اور پانی جاری ہوا تھا. یہ نشاپور کی زیارت ہے. خود مشہد کے قریب امام کے ایک صحابی دفن ہے جن کا نام ہے ابا سلط. یہ وہ ہستی ہے کہ جو امام رضا کے پاس آخری وقت میں موجود تھے. جب شہادت ہوئی آپ کی تو یہ وہاں پر موجود تھے امام رضا کے پاس. اب یہ زیارات کا سلسلہ جو مکمل ہو گیا ہے. ابھی کوئی سوال ہو تو سوال کریں، پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے چند جملے جو آپ خدمت میں پیش کریں. جی قبلہ کہ امام رضا علیہ السلام سے شفا کے مناسبت سے ان کا کافی زیادہ ہے طب میں بھی. تو اس میں کوئی ایسے بھی ہیں جس طرح جو بیمار ہو جائے اگر کسی اور کے لیے بھی بندے نے کوئی تعویذ لانا ہے، کوئی خاص چیز ایسی ہیں جو لا سکتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے روزے سے؟ جی امام رضا علیہ السلام کے جو بیماروں کے لیے وہاں کے 2 تحفے ہیں. ایک تو ایک انگوٹھی، ایک تعویذ ہے حرز امام جواد اسے کہتے ہیں. حرز امام جواد ایک تعویذ ہے، انگوٹھی میں بھی ملتا ہے، ویسے بھی ملتا ہے. وہ امام رضا نے اپنے بیٹے امام جواد کے لیے لکھا تھا تعویذ، اور وہ ہرن کی کھال پر بھی ملتا ہے، عام بھی ملتا ہے، اور اس سے بڑی شفا ملتی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ امام رضا کے حرم میں سین انقلاب میں ایک جو ہے جالی ہے، ایک جو ہے اس جالی کے پاس مریض جا کر دعا کرتے ہیں اور مریضوں کو جو شفا ملتی ہے. بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر وہاں جو ہے سردی وغیرہ نہ ہو تو مریض جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جا کر بیٹھتے بھی ہیں وہاں پر اور ان کو مکمل شفا حاصل ہوتی ہے. اور یہاں ناروے کی ایک مثال بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے نا، وہ گورا جو شیعہ ہوا ہے، ڈاکٹر علی الانسطاط، وہ اس کو وہ ہو گئی تھی، کینسر ہو گیا تھا. تو وہ خود یہاں انجمن میں ایک دفعہ آیا، میں نے خود سنا اس سے. اس نے کہا کہ مجھے کینسر ہو گیا تھا، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، دوائیاں لیتا تھا ٹھیک رہتا تھا، دوائیاں نہیں لیتا تھا طبیعت خراب ہو جاتی تھی. ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا
تو میں گیا ہوں حسین انقلاب سے جو چشمہ امام رضا کا چشمے کا جو پانی ہے اس سے میں نے استفادہ کیا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. یعنی اس چشمے سے حسین انقلاب یاد رکھیے گا، اس میں ایک جالی ہے، اس کے قریب بھی آپ کچھ وقت گزاریں اور پھر جو ہے وہ پانی ہے وہاں کا حسین انقلاب کا، شفا کے طور پر جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی السلام علیکم صاحب. السلام علیکم جی، شاہ صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مول صاحب میرا امام علی رضا ان کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں. جو امام علی رضا جو ان کی عمر مبارک امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے وقت کتنی تھی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ ابھی ایگزیکٹ میں دکھا کر بتا سکتا ہوں، مجھے اندازہ جو ہے اس کے مطابق تقریباً 20-25 کے لگ بھگ تھی. 20-25. تو یہ کتنے عرصہ عہدہ امامت پر رہے ہیں؟ عہدہ امامت پر امام رضا جو ہے وہ آپ کی شہادت ابھی میں اس کو ایگزیکٹ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، ابھی یاد کرتا ہوں آپ کو مدت امامت امام رضا. ابھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جیسے بھی مجھے ملتی ہے تو ہاں جی یہ میرے پاس آ گئی ہے جی. 20 سال تھی مدت امامت امام رضا علیہ السلام کی. اچھا جی 20 سال. تو موصف امام موسیٰ کاظم جو تھے ان کی شہادت کے بعد ایک گروہ شیعوں کا بنا تھا یا نیا فرقہ بنا تھا، جی جی وہ کیوں بنا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا واقفیہ. فرقہ بنا تھا جنہوں نے توقف کیا تھا امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد امامت پر، اور آگے امام رضا کو نہیں مانا تھا. یہ واقفیہ اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے توقف کیا تھا، رک گئے تھے وہاں پر امامت پر، اس وجہ سے انہیں واقفیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانا. اچھا چلو امام صاحب یہی 2-3 میرے پاس سوال تھے، بہت بہت شکریہ. جی قبلہ ایک اور چیز آپ سے پوچھ دی ہے، جو جس طرح آپ اگر یہاں پر جو بیمار ہیں، جس طرح اس میں کچھ میرے گورے دوست بھی ہیں، تو کیا ان کے لیے کچھ چیز اس طرح کی لائی جا سکتی شفا کے لیے؟ لائی جا سکتی ان کو جی، بتایا جائے، ان کو بتایا جائے اور ان کو پانی لے ہاں آئیں ان کے لیے. صحیح ان کے لیے وہاں سے تبرک لے آئیں. حرم میں جو ہے وہ بعض کو دیتے ہیں نا، تھوڑا سا نمک دیتے ہیں حرم والے، جب آپ وہاں نیاز جمع کرواتے ہیں تو وہ نمک دیتے ہیں، تھوڑا سا وہ مصری دیتے ہیں، یا بعض کو تھوڑے سے چاول دیتے ہیں، تو وہ بھی لائی جا سکتی ہے تبرک کے عنوان سے ان لوگوں کے لیے. جی اور مولانا صاحب ایسے یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح امام کا روضہ ہے مسجد میں، اور سمرہ میں انہوں نے ٹریول عراق سے کیا ہوگا، بہت زیادہ سفر بنتا ہے، تقریباً 1800 کلومیٹر کا ہے. اس دور میں تھوڑا سا امیجن کر کے میں فیل کر رہا تھا کہ اس دور کے حوالے سے جبکہ کوئی ظاہر پیدل چل کے یا گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ، تو بہت لمبا سفر انہوں نے کیا ہوگا اپنے دور میں. کچھ اس کے بارے میں آپ امام رضا نے جی امام رضا نے جو مدینے سے سفر کیا ہے مشہد تک، جی 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 وہ بہت لمبا سفر تھا، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ مہینے سے زیادہ تھا سفر، اور اس کے لیے کئی دن لگ گئے تھے، اور مامون نے اسپیشل یہاں سے فوج بھیجی تھی امام کو لانے کے لیے مدینے سے، اور پھر اس کے لیے احکامات جاری کیے تھے کہ امام کو ان راستوں سے لایا جائے کہ جہاں شیعہ آبادی نہ ہو.
आले बैत की मोहब्बत करने वालों की इबादत ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ इनकलाब हो जाए। तो ये बड़ा सफ़र लंबा तय किया, और न फ़कत इमाम रज़ा ने सफ़र तय किया बल्कि उनकी बहन ने बाद में, ये तो चलो ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट की मशीनरी थी, सवारियाँ थी, सहूलतें थी, वो लाए इमाम रज़ा को मदीने से। खुद इमाम रज़ा की जो बहन आई हैं वही सफ़र तय करके और उन्हीं रास्तों से आई हैं, और वो सख्ती के आलम में आई हैं, बड़ी मुश्किलात से पहुंची हैं कौम। लेकिन थोड़ा तारीख के हवाले से ये इनका जो ये डेस्टिनेशन थी खुरासान में या ईरान में आना, ये इनकी अपनी चॉइस पर थी या ये भी उस वक्त के हुक्मरानों ने मतलब ये डिसाइड किया था? इनका यहाँ किस तरह आना हुआ इस जी जी, सरजमीन पे? ये अच्छा सवाल आपका। वो असल में मसला ये हुआ था कि मामून का एक मशीर था, फजल बिन रबी, या फजल, इसका फजल नाम से नाम शुरू होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो मामून ने क्या किया, उसने अपने मशीर से मशवरा किया कि मैं हर चीज पर गालिब हो गया हूँ, मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया है, हुकूमत मैंने संभाल ली है, अब बताओ मुझको मुझे मेरी गवर्नमेंट को किससे खतरा हो सकता है। तो उसने कहा कि एक वाहिद आदमी है जिससे तुम्हारी गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है, वो इमाम रजा है। तो लिहाजा तू इस तरह करे कि उनको यहाँ ले आए, एक तो वो तेरे कंट्रोल में रहेंगे, दूसरा यहाँ लाकर तू उन्हें क्या कर रहे, ये वलीअहद बना दे, ताकि ये जो उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी निगाह में इनका मकाम गिर जाए, कि लोग कहें कि दुनियादार हैं, देखो ये वलीअहद बन गए, जर्क बर्क लिबास पहने। इस मकसद के तहत वो जबरदस्ती लाया है इमाम रजा को मदीने से। इमाम रजा नहीं चाहते थे, फिर उसने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे, मेरा कहना नहीं मानेंगे, तो वही काम किया जाएगा जो मेरे वालिद ने आपके वालिद के साथ किया है, वही काम मैं करूंगा। तो आले बैत शहादत से नहीं डरते थे, लेकिन यह है कि शहादत उस हालत में चाहते थे कि जहां कोई उसका ग्राउंड हो और इस्लाम के लिए मुफीद हो शहादत। ये अभी टाइम इसका खत्म होने वाला, दोबारा शुरू करते हैं, दोबारा आते हैं सेशन, ठीक।